السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اہل حدیث قرت کے ساتھ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، جبکہ مکہ مدینہ میں ایسا نہیں ہوتا۔ جی میرے بھائی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں، جو نماز جنازہ ہے اس کی پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور ساتھ میں اگر دوسری سورت ملانا چاہیں تو یہ بھی سنت ہے۔ اس کے ساتھ دوسری تکبیر میں آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی، اور جو تیسری تکبیر ہے اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ کیا پاکستان میں ہمارے جو احناف بھائی ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ نا، ان کو نہیں پتہ کہ پہلی تکبیر کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے جو اہل الحدیث بھائی پاکستان کے اندر، ان کو یہ جانکاری دینے کے لیے اونچی آواز میں قرات کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ صحابہ سے ثابت ہے۔ ایک حدیث جس سے یہ پتا چلے کہ کیا کچھ پڑھنا ہے، وہ صحیح حدیث ہے مصنف عبدالرزاق کے اندر، اور حافظ ابن حجر جو ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری حدیث بھی ہے، چلو پہلے یہ حدیث پڑھ لوں۔ سیدنا ابو امامہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نماز جنازہ میں سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے تکبیر کہی جائے، پھر فاتحہ پڑھی جائے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور میت کے لیے دعا کی جائے، اس کے بعد سلام پھیرا جائے۔ اس کے بعد جو آپ نے جہری قرات والا سوال کیا ہے اس کے متعلق یہ حدیث ہے، طلحہ بن عبداللہ بن عوف رحمہ اللہ، جو ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے۔ تو آج کل جو لوگ اونچی آواز میں قرات کرتے ہیں، ایک تو ان کے پاس یہ دلیل ہے، سیدنا ابن عباس کوئی عام صحابی نہیں ہے، فقیہ صحابی ہیں، اور ان سے یہ ثابت ہے، انہوں نے یہ اس لیے کیا تاکہ سارے تابعین کو پتہ چل جائے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری جو ایک اور روایت ہے طلحہ بن عبداللہ والی، اس میں ہے کہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنے کا بھی اس میں ذکر ہے۔ تو بہرحال سورہ فاتحہ جو ہے یہ پڑھنا ہر نماز کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، اس لیے اس کو سنت کہتے ہیں، ورنہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ہر نماز کا رکن ہے، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا جو پاکستان میں اہل الحدیث حضرات اونچی آواز میں قرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، ان کا مقصد وہی ہوتا ہے جو ابن عباس کا مقصد تھا، جیسا کہ انہوں نے فرمایا تھا نا کہ میں نے یہ اس لیے ایسا کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز جنازہ ایسے پڑھنا نبی کی سنت ہے۔ تو بالکل اسی طرح اہل الحدیث بھی یہی کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سنت طریقہ یہ ہے جو کہ ہمارے اکثر بھائیوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر اونچی آواز میں قرات کے ساتھ کوئی نماز جنازہ پڑھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عموماً سری قرات کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے، دل میں ہی پڑھنا چاہیے جہاں پہ لوگوں کو اس کی جانکاری ہو۔ لیکن لوگوں کو اگر نہ پتہ ہو تو اونچی آواز میں بھی پڑھ لیں گے تو یہ بدعت نہیں ہے، صحابہ سے ثابت ہے۔